میرے لیے کچھ اور میں سزا قبول کر لیتا، لیکن اپنے غریب عوام، کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہنگائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس میں حصے دار بنوں۔ مگر سچی بات یہ کرتا ہوں کہ مشکلات بہت بڑی تھی اور ہیں کہ IMF کے اوپر ہمارا تکیہ تھا، ان کی پابندیاں، شرطیں بڑی کڑی تھی۔ پھر دنیا میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا، تیل مہنگا ہو گیا۔ عمران نیازی کے آخری سال میں گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی، اربوں ڈالر کی گندم مجھے باہر سے منگوانی پڑی، کھاد منگوانی پڑی، اس سے ہمارا قومی خزانہ بھی، اس میں بھی کمی آئی، لیکن ہم نے کھاد لوگوں کو مہیا کی۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو یقین کریں کہ یہ خادم آپ کا پاکستان کے چپے چپے میں، جس طرح پنجاب میں خوشحالی کی انقلاب نواز شریف کی قیادت میں لے کے آیا، پورے پاکستان میں لے کے آتا۔ لیکن مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے یاد کرو۔ وہ رب تعالیٰ پھر راستے نکالتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہماری اجتماعی کاوشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پروگرام مل گیا۔ سعودی عربیہ نے $2 ارب دیے۔ دیکھو، یہ ہے وہ سعودی عربیہ جس نے پچھلی حکومت کی سخت باتوں کے باوجود بھی وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بھولے۔ سعودی عربیہ، سعودی آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی خوشی چاہیے۔ انہوں نے اس ناراضگی کو ایک طرف کیا اور $2 ارب دیا۔ $1 ارب ہمیں UAE نے دیا، ابو دھابی نے، اور چین نے ہمیں $5 ارب کے قرضے انہوں نے واپس کر دیے۔ اس طرح اس مالک نے ان ماؤں کی دعاؤں سے اور آپ کی دعاؤں سے IMF سے پروگرام ہوا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آگے کیا منظور ہے۔ یہ زندگی، ہم سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، خدائے بزرگوں برتر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا، الیکشن کے بعد کون سی حکومت آئے گی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ مگر آج جو پروگرام اب بن گیا ہے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان کی زراعت کو ہم دن رات پوری کوشش کر کے اس میں انقلاب لے کر آئیں گے زراعت میں، اور اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے کہ میرے ہاری بھائی کو توقع ہے، جس سے کسان کو توقع ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ کیڑے مارنے والی دوائیاں ہیں، یا سستی کھاد ہے، یا سستے آلات اور مشینیں ہیں۔ اور پھر زراعت کے بعد معدنیات، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات دیے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات کرنے آیا ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے معدنی خزانے ہیں، یا پنجاب کے چنیوٹ کے خزانے ہیں، یا KP یا سندھ کے، ہم نے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان 75 سالوں میں عدالتوں میں اور وکیلوں کی اربوں روپے کی فیسیں دی ہیں۔ اس سے بڑی شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قومیں کس طرح ترقی کر سکتی ہیں جن کو اپنے عوام کی خوشحالی سے سروکار نہیں، بلکہ پیچیدہ اور مقدمات میں اربوں روپے ضائع ہو گئے، لیکن ایک دھیلے کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ معدنیات بھی اس پروگرام میں شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے IT پروگرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام، یونیورسٹیز جہاں پر آپ کو سکل ٹریننگ ملے گی، آپ کو وہ ہنر ملے گا، لیپ ٹاپس ملیں گے۔ میرے پاس، اگر میں نے پنجاب میں، سننے میری بات غور سے، 2011 سے لے کر 2017 تک اگر ہم نے پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں 5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے
اور نواز شریف صاحب نے وفاق میں پورے پاکستان کے لیے لاکھوں لیپ ٹاپ دیے. خدا کی قسم میرے بس بھی ہوتا تو میں پاکستان کے کروڑوں بچیوں اور بچوں کے لیے ہر ایک کو ان کی قابلیت مطابق لیپ ٹاپ ان کی قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا. میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عظیم قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے آخری 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. غور سے سن لو. یہ پروگرام قرضوں سے جان چھڑانی ہے کہ چھڑانی؟ مجھے زور سے بات کرو. جان چھڑانی ہے؟ جلدی چھڑانی ہے؟ تو پھر نوجوان نسل کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. اس کو وہ علم مہیا کرنا ہوگا جس کے لیے دبئی، ریاض، جدہ اور قطر اور کویت میں ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو جابز ملے اور وہ اربوں ڈالر اپنے پاکستان ماں باپ کو، جنہوں نے ان کو رزق حلال سے، محنت سے، دعاؤں سے پڑھایا لکھایا، آپ ایک عظیم معمار بن کر پاکستان کی خدمت کریں. زراعت کی میں بات کر چکا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ہے وہ پروگرام جو آئندہ کے لیے ہم نے اس قوم کو دیا ہے، اور اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے، چاروں صوبے بھی شامل ہیں، اور اس میں تمام ادارے بھی شامل ہیں، اور فوجی قیادت. میں دیکھو میری بات سن لو. مجھے کوئی آر نہیں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں. اگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا تو وہ دن آئے گا کہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. قدرت کے نظام ہے، وہ بھی جب چاہتی ہے تو دنیا کو حقیقت اور سچ دکھا دیتی ہے. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سپہ سالار جس کو ان کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ مل کر مجھے تو نہیں پتا کہ دوبارہ میری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یہ نواز شریف کو ووٹ دینا کہ نہیں. یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ ووٹ آپ جس کو چاہیں دیں. جس کو آپ دیں گے ہم سر جھکائیں گے. لیکن کیا میں اپنی ذات کے لیے یا نواز شریف اپنی ذات کے لیے آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کو نہ دے قوم کو، اس لیے کہ الیکشن آئے گا تو پھر ہم دوبارہ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں بصیرت کے ساتھ. قومیں بنتی ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت میں مٹی کے ساتھ. مٹی سے مٹی ہوتا ہے تو پاکستان بنے گا انشاءاللہ. تو یہ جنرل سید عاصم منیر پوری طرح اس کو انگریزی بھی کہتے ہیں the whole of the government، ساری حکومت، تمام کل پرزے اس میں شامل ہیں. اور یہ 4 پروگرام کا یہ پروگرام بن چکا. کل پھر میری اسلام آباد میں 9 تاریخ کو اپنی حکومت یعنی اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا.